السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون. قرآن کریم میں اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اللہ کی ولیوں کو نہ کسی کا خوف ہے نہ کسی کا ڈر ہے. حضرات کربلا کے واقعات کو ہم سنتے رہے ہیں. کربلا کے واقعات میں جو ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو شہداء تھے, ان شہداء میں سے 3 شہداؤں کا تعارف میں دینا چاہتا ہوں. 2 جو ہے نا عیسائی مذہب سے تعلق رکھتے تھے اور جب ایمان لائے تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ سے کس طرح آپ جو ہے وفا کر کے اپنی شہادت کا جام پیے. اور ایک صحابی جو یزیدی خیمے میں تھے اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ سے دوری اختیار کرتے تھے, ان کا ذکر میں آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں. سب سے پہلے وہ صحابی جن کا نام حضرت زہیر ابن یقین البجالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ سے ملنا بھی پسند نہیں کر رہے تھے. عمر رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں جو ایک پروپیگنڈا پھیلا تھا کہ بنی امیہ کے لوگ جو ہے ایک پروپیگنڈا پھیلا دیے تھے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے قاتلوں کو جو ہے حضرت علی کرم اللہ جو بنا دیے. تو اس چیز سے ناراض ہو کر حضرت زہیر رضی اللہ تعالیٰ وہ ہیں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں ایمان لائے اور 4 خلفاؤں کے ساتھ رہے اور بہت بڑے تاجر تھے. جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کو معلوم ہوا کہ حضرت زہیر رضی اللہ تعالیٰ سفر میں ہیں, جس آپ راستے سے گزر رہے ہیں اس راستے میں ہیں, تو جا کر ملنے کی کوشش کرتے ہیں. تو زہیر رضی اللہ تعالیٰ دوری اختیار کرتے ہیں, جیسا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ آنے والے کی معلومات کو دوسری طرف چلے جائے. تو اتفاقاً ایک ایسا ہوا کہ ایک وقت آپ ملاقات ہونے کا وقت آیا تو اپنے جو ہے ساتھی کو بھیجتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ اے زہیر, امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کا بلاوا ہے. تو اس وقت میں حضرت زہیر رضی اللہ تعالیٰ منہ میں کھانا نوالا لیتے ہیں, منہ کھلا ہے, اور سن کے جو ہے نا کہتے ہیں کہ اے شخص جا کے کہہ دو کہ میں بیمار ہوں, میں ملنا نہیں چاہتا. تو وہ شخص ویسی ٹھہرا رہتا ہے. یہ آواز جب گھر میں خواتین تک پہنچی تو ان کے بیگم جو ہے آواز سن کے آگے کہتے ہیں کہ اے زہیر کیا بات ہوئی, امام حسین رضی اللہ تعالیٰ بلا رہے تو آپ نہیں جاتے کیا؟ تو زہیر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات یاد آ رہی کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ کلمہ کو مسلمان آپس میں ٹھہر کے ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہوں گے. یہ وہ دور چل رہا, اس لیے میں دوری اختیار کروں. تو عورتوں کا جذبہ, عورتوں کا جو کہنا ہوتا ہے, اس طرح حضرت زہیر رضی اللہ تعالیٰ جو ہے نا کربلا میں شریک ہوئے. یہ واقعہ میں پیش کرنا چاہتا ہوں. تو آپ فرماتی ہیں کہ اے زہیر, جس شخص سے بلاوا آیا ہے, جس وجود سے بلاوا آیا ہے, وہ کون ہے آپ نہیں جانتے؟ اچھا ٹھیک ہے, آپ وہاں جانے کے بعد کچھ ذمہ داری ملی تو جھٹلا دو, مگر کم سے کم جا کے ان کی بات تو سنو. تو فوری جو ہے نا مایوسی کی حالت میں رہتے ہیں. حضرت زہیر رضی اللہ تعالیٰ جب گھر سے باہر نکلتے ہیں تو ان کے چہرے پہ مایوسی رہتی ہے. میں کہیں کو جا کے اس معاملے میں بیچ میں پھنسوں گا, بولے سنا معاملہ ہے ان کے ساتھ. تو فوری جیسے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ جا کے بیٹھے, چند لمحہ, زیادہ وقت نہیں گزارے, امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کا چہرہ دیکھے اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کو فرماتے ہیں کہ جو ہے ساتھ کا لشکر میرے جان کے پیچھے پڑا ہوا ہے, آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ صرف 2-4 منٹ کی گفتگو سے جو ہے نا فوری حضرت زہیر رضی اللہ تعالیٰ فوری ایسی خوشی سے واپس آ رہے کہ ان کی بیوی فرما رہے کہ آپ کو کیا ہوا, ابھی مایوسی میں گئے تھے, اب پھر ہوا کیا آپ کو؟ تو فوری جو ہے کہتے ہیں کہ اے میرے تاجر ساتھیوں, آج سے تمہارا میرا رشتہ ٹوٹ گیا. اے میری بیوی, اگر حکم ہوتا تو جنگ میں اگر عورتوں کو شریک ہونا ہوتا تو میں تمہارے ساتھ تمہیں ساتھ لے کے چلتا تھا. میں تمہیں ساتھ نہیں لے کے جا رہا ہوں, میں تمہیں طلاق دے رہا ہوں. اتنی بڑی قربانی, اور اپنے جو ہے نا حساب کتاب کو پورا کر کے آپ تیار ہوتے ہیں. تو ان کی بیوی کہتی ہیں کہ ایک شرط میں آپ کو بھیجوں گی. وہ کیا شرط ہے؟ وہ شرط یہ ہے کہ جب آپ شہید ہوں گے, جب آپ کا جو ہے نا آپ کو جو ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہونے کا موقع ہوگا, تو آپ ان کے سامنے یہ دعا رکھیے کہ ایک کنیز آپ کی دعاؤں کی منتظر ہے. اگر اس شرط کو آپ مانیں گے تو میں آپ کو جانے دوں گی. تو حضرت زہیر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ اگر سعادت مجھے ملی تو بے شک میں ضرور اس بات کو عرض کروں گا. حضرت زہیر رضی اللہ تعالیٰ جیسے اس خیمے میں آتے ہیں تو جیسے ہی لشکر کے ساتھ اس دن جو ہے نا عاشورہ کی شب میں جو ہے نا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کو پوری چیزیں معلوم ہو جاتی ہیں. رات کے اندھیرے میں ساتھیوں کو لے کر بیٹھتے ہیں, تنہا تنہا فرماتے ہیں کہ اے میرے ساتھیوں, تم سے میں تمہارے اوپر سے میری بیعت کو لے رہا ہوں. رات کا وقت ہے, جو جانا ہے یہاں سے چلے جاؤ.
تو اندھیرے میں جو ہے نا مشال بجھا دیتے ہیں. اس وقت میں جو ہے حضرت زہیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہی بیٹھے ہوئے فرماتے ہیں کہ اگر ہم حق پر ہیں تو مرنے سے کیا کرنا, ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہونے والا ہے, اور میری جان ایک بار قربان ہو اور میں زندہ کیا جاؤں, دوسری بار قربان ہو میں زندہ کیا جاؤں, 1000 مرتبہ اگر میں شہید ہوتا رہوں, زندہ ہوتا رہوں, تو میری جان آپ کے حق میں ہے, میں آپ کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا. اے امام حسین, اذان کے بعد میں آگے بڑھاؤں گا.
واقعے میں تفصیل آباد حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑے تو عاشورہ کے دن ظہر کی نماز سے پہلے جا کے شیبہ سے بات کرتے ہیں اور لڑکاتے ہیں کہ ایزیریوں تم کس کے ساتھ لڑ رہے ہیں؟ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نواسۂ رسول جس کا تم کلمہ پڑھ رہے ہو وہ سامنے ٹھہرے ہوئے کم سے کم تمہارا کو ادب نہیں ہے کیا؟ تو جب آپ اس بات کو للکار رہے تو ایک سازش دیکھیے شمر کے دماغ میں یہ بات آ رہی کہ جیسا ہی حضرت زہیر رضی اللہ عنہ کلام کر رہے تو سامنے جو لشکر کھڑا ہوا ہے وہ ان کی آواز سے اچک گئے، ڈر گئے ان کے قریب جانے. تو شمر بول رہا کہ جو ہے نا ایمان کے خیمے سے آنے والوں کو موقع مت دو بولنے کا. کیوں؟ کیونکہ موقع دینے سے لوگ ان کے ساتھ ہو جاتے. یہ سازش ہے. جو حق بولتا اس کو رکھ کے رکھو، اس کو آخری میں بولنے کی یعنی تو اس کو جو ہے نا ختم کر دو. یہ سازش وہاں پہ نظر آتی. تو اس کے بعد میں ہوا کیا؟ 70 جو ہے نا بڑے بڑے جنگجو ان پر ٹوٹ پڑتے ہیں اور ٹوٹ پڑنے کے بعد 70 میں سے جو ہے نا کم سے کم 50 جو ہے نا یہ لشکر سے جو ہے نا یزیدی لشکر سے 50 لوگ جان چلی جاتی ہے. اور فوری اذان کی آواز سنتے ہی حضرت زہیر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں جو ہے نا نماز کے لیے جا رہا ہوں. اب جیسے نماز کے لیے آتے ہیں تو شمر کے خیمے سے ایک شخص آ کے کہتا ہے کان میں، ارے کیوں جانے دیا؟ جنگ کو جاری رکھو. نہیں، شریعت کا معاملہ ہے، نماز کے وقت جنگ نہیں کرنا. تو وہ شخص کہتا ہے کہ جو لڑنے آئے ہوئے ہیں نا ان کے دماغوں میں یہ ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ اسلام سے خارج ہے، خلیفہ وقت کی بیعت کو ٹھکرا کے آئے ہوئے ہیں. تو اگر ان کو نماز پڑھنے کا وقت دیا گیا تو کیا ہوگا؟ ان کے دلوں میں محبت پیدا ہوتی. انہوں سمجھتے کہ انہوں بھی اسلام کو فالو کر رہے ہیں، انہوں بھی اسلام کو فالو کر رہے ہیں. ایسی گڑبڑی آنے نہ کو دیو، کیوں پوری اٹیک کرو. ظہر کی نماز کے وقت پھر ایک قافلہ جاتا ہے اور جب نا حضرت زہیر رضی اللہ عنہ پہرا دے کے ٹھہرے ہوئے رہتے ہیں تو جو نا تیر سے ان کو جو نا شہید کر دیا جاتا ہے. تو یہ واقعہ جو ہے حضرت زہیر رضی اللہ عنہ. اور دوسرے صاحب ایک ایسے جو ہے نا صحابی وہاب ابن عبداللہ ابن قلبی رضی اللہ عنہ، یہ جو ہے نا 2 دن قبل کربلا سے 2 دن قبل ایمان لانے والے کتنے نمازیں پڑھے تھے ہوں گے. واقعہ یہ ہوا کہ امام حسین رضی اللہ عنہ جب سفر میں تھے تو قافلے سے ملے. ایک ریتیلی زمین کا قافلہ جو ہے نا پانی کے لیے تڑپ رہا تھا. تو اس قافلے کی ایک بڑی بزرگ عورت جو ہے آتی ہے اور امام حسین رضی اللہ عنہ کا تعارف ہوتی تھی. مسکرا کے کہتی ہے کہ آپ کا یہاں آنا ہمارے لیے بہت خوش نصیبی ہے. وہ محبت کرتی تھی، عیسائی ہونے کے بعد بھی محبت کرتی. تو امام حسین رضی اللہ عنہ پوچھتے ہیں کہ کیا آپ کے لیے میں کیا کر سکتا ہوں؟ تو وہ فرماتے ہیں کہ ہمیں جو ہے یہاں پر پانی کی تکلیف ہے. تو پانی کی تکلیف دور کرنے کے لیے امام حسین رضی اللہ عنہ اپنے ہاتھ میں جو آسا تھا اس کو جو ہے نا کھود کے بتاتے ہیں کہ یہاں سے پانی نکلے. تو وہ معجزے کو دیکھ کر وہ لوگ عاشق تھے اور امام حسین رضی اللہ عنہ کی ایک دورندیشی آپ کو یہاں علم غیب کا معاملہ کیا تھا کہ اس عورت سے فرماتے ہیں کہ تمہارے بیٹے جب آئیں گے تو ان سے کہو امام حسین رضی اللہ عنہ کو ان کی ضرورت ہے. جبکہ ان سے ملاقات نہیں، ان کو دیکھیں بھی، ان سے بات نہیں. تو وہ کون تھے؟ وہاب ابن عبداللہ ابن قلبی رضی اللہ عنہ، مسیحی، نصرانی، عیسائیت کے پیروکار اور کاشف جنگجو نہیں. ان کا تعارف امام حسین رضی اللہ عنہ کو غیبانہ ہے. تو ایسے شخص جب آگے ماں سے پوچھتے ہیں کہ پانی کی قلت دور ہوئی تو بولتی ہیں کہ امام حسین رضی اللہ عنہ گزرے، نواسۂ رسول گزرے، ان کا قدم ہمارے پاس ہے. تو کیا کہے؟ انہوں نے کہا کہ جو ہے نا تمہاری انہیں ضرورت ہے، آپ سے ملنا چاہتے ہیں. فوری جو ہے نا وہاب ابن قلبی رضی اللہ عنہ جاتے ہیں اور تیاری کرتے ہیں، اپنا مسیحی لباس لے کے چلے جاتے ہیں جنگ کے لیے. وہ سلب جو ہے نا ان کے اوپر ہے، گھوڑے کے اوپر سلب کا نشان ہے. وہ لڑکی جو ہے امام حسین رضی اللہ عنہ کے پاس جانے تیار ہو جاتے ہیں. تو ان کی شادیوں کے صرف 17 دن ہوا تھا. 17 دن کی دلہن آ کے پوچھتی ہے کہاں جا رہے ہو؟ مجھے نہیں معلوم کہ میرا مقصد کیا ہے، میری آخرت کیا ہونے والی ہے. مگر میرے ماں کو جو ہے نا امام حسین رضی اللہ عنہ نے یہ بات کر کے کہا ہے کہ وہ مجھ سے ملنا چاہتے ہیں. تو فوری جو ہے حضرت وہاب ابن قلبی رضی اللہ عنہ جو ہے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں تو ان کی بیوی آ کے ٹھہر جاتی ہے، ہاتھ پکڑتی ہے، ٹھہرو ٹھہرو، میرا باپ نہیں ہے، میرے بھائی نہیں، میں بھی بیوہ، میں بھی جو ہے نا بے سہارا ہوں. تم میرے شوہر 17 دن کے کہاں جا رہے ہو؟ تو ماں کہتی ہے بیٹا اپنی بیوی کی بات مت سن، کہیں تیرے دل میں ابلیس وسوسے نہ ڈال دے، تو امام حسین سے کہیں جانے سے دور نہ ہو جائے.
جب آپ شہید ہو جائیں گے اور قیامت کے دن جو ہے آپ کو پورے جنت میں لے کر جائیں گے تو پوروں کے ساتھ میں رہوں گی. اور جیسا ہی کربلا کا واقعہ ہوا, جو یزیدی قافلہ بچیوں کے اوپر بیت المال کے نام سے, مال غنیمت کے نام سے کانوں میں بالیاں کھینچ رہے تھے, تو وہ بھی ایک شخص تھی جن کو جو ہے نا وہاں پہ شہید کیا. یہ ایسا واقعہ جو عیسائیت سے تعلق رکھنے والے 2 دن میں جو ہے نا امام حسین رضی اللہ عنہ کے اتنے عاشق ہو گئے کہ جو ہے نا شہیدی کا بھی مقام پائے اور اپنی بیوی کو بھی شہید کیا. اور ایک چھوٹا سا واقعہ کہہ کے میں جو ہے حضرت جان رضی اللہ تعالیٰ, جو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ کی تنہائی میں ساتھ دینے والے غلام, عیسائی غلام حضرت جان, جن کا نام آج بھی جان ہے, کربلا کے آج بھی لسٹ کے اندر آپ حضرت جان غفاری رضی اللہ تعالیٰ کا نام دیکھ سکتے ہیں, جو ہے نا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ آخری وقت میں تھے. جو ایسے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں ہے, آپ کو شہر سے بدل دیا گیا. کیوں؟ کیونکہ آپ ڈائریکٹ کہا دیتے تھے مالداروں کو, دیکھ کے کہتے تھے کہ اے مالداروں, مالدار اور سونا اور چاندی کیوں جمع کر رہے ہو, تم اگر اسی حال میں مرو گے تو تم پہ جو ہے نا آگ کی بارش ہوگی. اس طرح کی لعنت دیتے تھے. تو فوری جو ہے نا حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ کو شہر کا کر دیا. اور جو ہے نا جان رضی اللہ تعالیٰ کا یہ واقعہ کہ ان کے الفاظ یہ تاریخ میں مشہور ہیں کہ میرا رنگ سیاہ ہے اور میرا جو ہے نا جسم سے بو آ رہی ہے, اس لیے حضرت امام حسین مجھے آگے بڑھنے نہیں دے گا. تو جب جو ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ جاؤ, جب آپ کی شہادت ہوتی ہے 20 لوگوں کو آپ جو ہے مارتے ہیں, 20 لوگوں کو مارنے کے بعد آپ کی شہادت ہوتی ہے, تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ آپ کے چہرے کو جا کے جو ہے نا بوسہ دے کے کہتے ہیں کہ اے اللہ, ان کے چہرے کو نور کر دے اور ان کے جسم سے ایسی خوشبو دے کہ لوگ ان سے قریب ہو. تو دعا کرنے کے بعد کربلا کے واقعات کے بعد ان کا جسم مبارک 10 دن تک گم ہو گیا, اور ایک قافلہ جب ان کی جسم مبارک کو تلاش کرتا ہے تو کستوری کی جیسی خوشبو آتی ہے اور چہرے سے نور ہوتا ہے. یہ حبشی غلام کا واقعہ جو سوڈان کے تھے, جان رضی اللہ تعالیٰ, یہ 3 واقعات کے بعد اہل بیت سے بغض رکھنے والوں کے کانوں سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کوئی شخص رکن یمانی تک پہنچے اور مقام ابراہیم کے درمیان جو ہے نا نماز ادا کرے, قرآن پڑھے اور جو ہے نا روزہ رکھے, اور اسی حالت میں اہل بیت سے بغض رکھ کے دنیا سے مر جائے تو وہ جہنم میں. رکن یمانی میں جا کے پہنچے, اتنی محنت کرنے کے بعد مقام ابراہیم کے درمیان روزہ رکھے, نماز رکھے اور جو ہے نا عبادت کرے, اور آخر میں جو ہے اسی حال میں اہل بیت سے بغض رکھ کے مر جائے, وہ جہنمی ہے. حضرات ہمیں چاہیے کہ جو ہے اہل بیت سے محبت کرنا ہے. اگر کربلا کا دور اگر اس دور میں بھی ہمارے سامنے آئے تو ہم حسینیت کا ساتھ دینا ہے, اہل بیت کے ساتھ جڑنا ہے, اور جو ہے نا یزیدیت سوچ کو جو ہے نا ناکارنا ہے, جھکارنا ہے. پلیتوں کو جو ہے نا ہندوستان یہاں پہ جو ہے نا کوئی ہمارے سامنے آتا